بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، ان کی تبلیغ سے لے کر کشتی بنانے اور پھر عذاب الہی کے نازل ہونے تک کا مکمل واقعہ۔ تو آج کی ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی قوم بت پرست ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ نوح علیہ السلام کو ان کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی پیغام رسانی کے لیے پسند کیا اور ان کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے لوگو، میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا دیانتدار پیغمبر ہوں۔ نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ ان کی قوم ایمان لے آئے، وہ اللہ کی عبادت کرے اور بتوں کو چھوڑ دے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے چند افراد کے سوا کوئی ان پر ایمان نہ لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت اسلام دی اور نصیحت کرنے میں بڑی محنت کی۔ فرمایا، اے میری قوم، میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایک مقرر وقت کے لیے مہلت دے گا۔ بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت جب آ جاتا ہے تو اس میں تاخیر نہیں کی جاتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کی اور عرصہ دراز تک اپنی قوم کو دعوت اسلام دیتے رہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال رہے اور انہیں اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ایمان نہ لائی۔ انہوں نے بتوں کی عبادت نہ چھوڑی اور اللہ تعالیٰ کی طرف نہ لوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ آپ کی قوم سے ہرگز کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے اس کے جو ایمان لا چکے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا، جب انہیں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے اللہ کے لیے ناراض ہوئے اور ان لوگوں سے مایوس ہوئے اور کہا، الہی روئے زمین پر کسی ایک کافر کو نہ چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا اور ارادہ کر لیا کہ اس قوم کو غرق کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کھجور کے درخت بوئیں۔ آپ نے درخت لگانا شروع کیے، بس آپ کی قوم کے لوگ آپ کے پاس آ کر آپ کا مذاق اڑاتے کہ ایسا بڑا شخص جس کی عمر کے 900 برس گزر چکے ہیں اور وہ کھجور کے درخت لگا رہا ہے، پھر آپ کو پتھر مارتے۔ اسی طرح 50 برس گزر گئے اور کھجور کے تمام درخت بڑے اور مضبوط ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان درختوں کو کاٹ دیں۔ یہ دیکھ کر آپ کی قوم پھر مذاق کرنے لگی کہ اب جب کہ کھجور کے یہ درخت بڑے ہو چکے ہیں تو اس بوڑھے مرد نے کاٹ ڈالے، اس کی عقل زائل ہو گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک بڑی کشتی بنائیں۔ قوم نے جب انہیں اس مشغلے میں دیکھا تو انہیں ایک شغل مل گیا۔ کہنے لگے، اے نوح، تم بڑھئی کب سے بن گئے ہو؟ اے نوح، یہ کشتی کہاں چلے گی؟ تیرا ہر کام ہی عجیب ہے۔ کیا یہ کشتی ریت پر چلے گی یا پہاڑ پر چڑھے گی؟ سمندر تو یہاں سے بہت دور ہے، کیا جن اسے اٹھا لے جائے گا یا حابیل اسے کھینچ کر لے جائیں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام یہ سب کچھ سنتے اور صبر کرتے، اسے بھی زیادہ تلخش سنا پھر بھی صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ گیا، اللہ کی پناہ، آسمان سے لگاتار بارش برسی یہاں تک کہ آسمان چھنی بن گیا جو پانی کو روک نہیں سکی۔ پانی زمین سے پھوٹا اور بہہ نکلا یہاں تک کہ اس نے لوگوں کو ہر طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، اپنے ساتھ ہر اس کو لے لو جو تیری قوم اور خاندان سے تیرے ساتھ ایمان لایا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اپنے ساتھ ہر جانور اور پرندے کا جوڑا لے لیں، یعنی نر اور مادہ، اس لیے کہ طوفان عام ہوگا، اس سے نہ کوئی انسان بچ سکے گا اور نہ ہی کوئی جانور۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسی طرح کیا۔ آپ کے ہمراہ کشتی میں ہر وہ شخص تھا جو قوم سے آپ پر ایمان لایا۔ ہر قسم کے جانور اور پرندے کا جوڑا بھی موجود تھا۔ کشتی ان کو اپنے ہمراہ لے کر پہاڑ جیسی موج میں لے کر چل پڑی۔ قوم ہر اونچی جگہ اور ہر ٹیلے پر اللہ کے عذاب سے بچنے کی خاطر چڑھ دوڑی، لیکن آج اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافروں کے ساتھ تھا۔ حضرت
نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو طوفان میں دیکھا تو فرمایا میرے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ آپ نے فرمایا آج اللہ کے حکم سے وہی بچ سکے گا جس پر اس نے رحم کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اللہ کے حضور اپنے بیٹے کی سفارش کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا میرا بیٹا میرے خاندان سے ہے، تیرا وعدہ برحق ہے اور تو سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خاندانوں کی طرف نہیں دیکھا بلکہ اعمال کی طرف دیکھا ہے۔ اللہ مشرکوں کے بارے میں سفارش قبول نہیں کرتا۔ مشرک نبی کا خاندان نہیں ہوتا اگرچہ وہ اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس بات پر تنبیہ کی اور فرمایا اے نوح وہ تیرے خاندان میں سے نہیں، اس کا عمل نیک نہیں، مجھ سے سوال نہ کرنا جس کا تجھے علم نہیں، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں تم ناواقف نہ رہ جانا۔ حضرت نوح علیہ السلام محتاط ہو گئے اور اللہ سے توبہ کی اور عرض کیا میرے رب میں تیرے حضور پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھے وہ کچھ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ جب وہ کچھ ہو گیا جس کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا تھا، کافر غرق ہو گئے، آسمان تھم گیا اور پانی اتر گیا، کشتی جودی پہاڑی پر ٹھہر گئی اور یہ کہہ دیا گیا ہلاکت ہو ظالم قوم کے لیے۔ کہا گیا اے نوح علیہ السلام سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ۔ نوح علیہ السلام اترے اور کشتی والے اترے اور خشکی پر سلامتی کے ساتھ چلنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر ہلاک ہو گئے اور آسمان و زمین ان پر نہ روئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں برکت عطا کی، وہ زمین میں پھیل گئی اور زمین بھر گئی، ان میں بہت سی قومیں ہوئی، ان میں بہت سے انبیاء اور بادشاہ ہوئے، جہانوں میں حضرت نوح علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ یہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔